آج کی مجلس میں نماز کے 3 اہم مسائل ذکر کیے جائیں گے۔ امام کے ساتھ جو شروع سے شریک ہو اور درمیان میں اسے کوئی عذر لاحق ہوا پھر چلا گیا تو اسے لاحق کہتے ہیں، اور ایک دوسرا وہ آدمی ہے جو شروع سے امام کے ساتھ تو شریک نہیں ہوا، 1 رکعت کے بعد یا 2 کے بعد یا 3 کے بعد شریک ہوا، اسے مسبوق کہتے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ جو مسبوق ہے، جس کی 1 رکعت چھوٹ گئی یا 2 یا 3، پھر وہ اپنی بقیہ رکعات کس طرح پوری کرے گا، اس کا طریقہ کار۔ اب اگر مسبوق کی اگر 1 رکعت چھوٹی ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے، جیسے امام سلام پھیرے گا دونوں طرف، اب اس کو مقتدی کو یہ یقین ہو گیا کہ سجدہ سہو کا سلام نہیں ہے، یہ نماز ختم کا سلام ہے، دونوں طرف پھیر لے۔ پھر مسبوق مقتدی کھڑا ہوگا، اٹھ کر جو ہے وہ پہلی جو ہے ثنا پڑھے گا، ثنا کے بعد پھر سورۃ فاتحہ پڑھے گا، پھر سورت ملائے گا۔ اب یہ تعداد کے اعتبار سے اس کی جو ہے 4تھی رکعت ہے، لیکن یہ پہلی رکعت کی جو اس کی چھوٹ گئی تھی، یہ اس کی وہ قرات کرے گا۔ تو تعداد کے اعتبار سے تو اس کی 4تھی ہوئی، لیکن قرات کے اعتبار سے اس کی پہلی رکعت ہوگی، تو اس لیے اس میں ثنا بھی پڑھے گا، سورۃ فاتحہ بھی پڑھے گا اور سورت بھی ملائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی کی 2 رکعت چھوٹی ہے تو اس کا طریقہ کار بھی یہ ہوگا کہ جب وہ امام سلام پھیر لے گا، کھڑا ہو جائے گا، یہی ترتیب ہوگی۔ تعداد کے اعتبار سے تو تیسری رکعت ہوگی، لیکن قرات کے اعتبار سے پہلی رکعت ہوگی، ثنا پڑھے گا، سورۃ فاتحہ اور اس کے بعد سورت ملائے گا۔ اسی طریقے سے یہ 2 رکعتیں پڑھے گا، دونوں رکعتوں میں پہلے میں ثنا، دوسرے میں سورۃ فاتحہ اور سورت ملائے گا۔ اب اگر کسی کی 3 رکعتیں چھوٹی ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا، پہلی رکعت میں تعداد کے اعتبار سے تو اس کی دوسری رکعت ہوگی، لیکن قرات کے لحاظ سے اس کی پہلی ہوگی، تو پہلی کے لحاظ سے ثنا پڑھے گا اور پھر اس کے بعد سورۃ فاتحہ ہے، پھر اس کے بعد سورت ملائے گا۔ پھر دوسری رکعت قرات کے لحاظ سے دوسری ہوگی، تو اس میں سورۃ الفاتحہ اور قرات کرے گا۔ اس کے بعد پھر جو ہے تیسری رکعت، اس میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھے گا۔ تو یہ تو ہو گیا مسبوق کا طریقہ کہ نماز چھوٹ جائے امام کے ساتھ تو کس طرح اپنی نماز پوری کرے گا۔ باقی جو 2 اہم مسائل ہیں اور بہت ہی ضروری ہیں، جس میں عموماً غلطی سے نماز ہی نہیں ہوتی۔ جب آدمی رکوع سے کھڑا ہوتا ہے نا، رکوع سے کھڑا ہونے کے بعد اس کو کہتے ہیں قومہ۔ اب اس قومے کے اندر ایک فرض ہے، ایک واجب ہے، ایک سنت ہے۔ یاد رکھیں، فرض نماز کے اندر چاہے نفل میں ہو، فرض میں ہو، سنت نماز میں، اگر آپ کی نماز میں فرض چھوٹ جائے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اس قومے کے اندر فرض کیا ہے کہ آپ رکوع سے سیدھے کھڑے ہو جائیں، اتنی دیر کھڑے ہو جائیں کہ آپ کے تمام اعضاء سکون میں آ جائیں، یہ فرض ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، سیدھے کھڑے نہیں ہوتی، ٹھک سجدے میں چلے گئے، تو یہ فرض چھوٹ گیا، نماز نہیں ہوتی۔ اطمینان، تعدیل ارکان، یہ فرض ہے۔ اسی طریقے سے اس قومے کے اندر ایک واجب ہے۔ واجب کیا ہے کہ آپ اتنی دیر بالکل سیدھے اسٹیٹ کھڑے رہیں کہ 1 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکیں، پھر آپ جو ہے رکوع میں جائیں۔ سنت کیا ہے اس میں کہ 3 مرتبہ آپ سبحان اللہ کہہ سکیں، پھر رکوع میں جائیں، یہ سنت ہے۔
تو اس تعدیل ارکان کو ٹھیک کرنے کے لیے علماء کرام نے جو مسنون دعائیں ہیں فرماتے ہیں کہ وہ آدمی ان ارکان میں پڑھے، خود بخود ہمارے ارکان ٹھیک ہو جائیں گے۔ قومے کی دعا ہے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ آدمی دعا پڑھے خود بخود اس کا جو ہے قومہ سنت بھی پوری ہوگی، واجب بھی ادا ہوگا اور فرض بھی پورا ہوگا۔ اسی طریقے سے دوسرا اور آخری مسئلہ یہ ہے، ہم سجدہ کرتے ہیں، دونوں سجدے کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس کو کہتے ہیں جلسہ۔ ایک سجدہ کیا جب درمیان والے جو بیٹھتے ہیں یہ جلسے میں، اس میں بھی 3 چیزیں ہیں، ایک فرض ہے، ایک سنت ہے، ایک واجب ہے۔ فرض اس میں یہ ہے کہ اتنی دیر ہم بیٹھیں کہ ہمارے تمام اعضاء بالکل اطمینان کے ساتھ اپنی جگہ آ جائیں، حرکت بند ہو جائے۔ اور واجب یہ ہے کہ ایک مقدار کے مطابق ہم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکیں۔ سنت یہ ہے کہ 3 مرتبہ ہم سبحان اللہ کہہ سکیں، اتنی دیر بیٹھنا چاہیے۔ اور اس میں بھی دعا ہے 2 سجدوں کے درمیان کی جلسے کی، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی واجبرنی۔ جو یہ دعا پوری یاد کر لے تو بہت اچھا ہے، پوری یاد نہ کر سکے کم سے کم اتنے الفاظ تو آدمی کہہ دے، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی، یہ خالی اتنا کہہ دیں اللہم اغفر لی، یہ بھی کافی ہے۔ جو الفاظ یاد ہوں جائز ہے، کہہ سکتے ہیں، عربی کے الفاظ ہوں اردو کے نہ۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ رہے تھے، تو اس صحابی نے جلدی جلدی نماز پڑھی، تعدیل ارکان کا خیال نہیں کیا۔ خلاد بن رافع صحابی ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کہ صحابی دوبارہ نماز کو لوٹاؤ، آپ نے یہ نماز نہیں پڑھی۔ صحابی نے دوبارہ نماز پڑھی۔ تو ہم اپنی نمازوں کو غور کریں کہ ان میں تعدیل ارکان، فرائض، سنن، مستحبات کی پوری رعایت کریں گے، پھر جا کر ہماری نماز ٹھیک ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق